سے ہی مسیح کے حسن و جمال کے آثار میں تم نے یہ باتیں داخل کی ہوئی ہیں بیچارے کے کہ وہ دجال آئے گا. ہم تو جانتے ہیں کہ آئے گا, ہم تو کہتے ہیں آ بھی چکا ہے. بس دجال کی نوعیت, اس کی حقیقت پر بحث ہوگی, اور چونکہ آپ لفظاً دجال کے قائل ہیں اس لیے آپ کا مسیح بھی لفظی ہونا چاہیے. ہم مجازی دجال کے قائل ہیں, مسیح بھی مجازی مانتے ہیں. آپ پھر سور کے بھی قائل ہیں لفظی, کہ آنے والا مسیح جب اترے گا دجال آنے کے بعد تو پہلا کام تو یہ کرے گا کہ دجال کو قتل کرے گا, اور قتل کر کے دنیا سے اس کا صفا کرے گا. لیکن وہاں گدھے کے قتل کا کوئی ذکر نہیں ملتا. وہ کتنی دیر رہے گا باقی اور کیا کیا مصیبتیں دنیا پہ توڑے گا, یہ حصہ بھی تشنہ تکمیل ہے. اس پہ بھی غور فرما لیں تو بہت اچھا ہو جائے گا. لیکن وہ جو دجال صاحب ہیں آپ کے, ان کو تو مسیح نے قتل کر دیا تلوار سے. اس کے بعد اس نے پھر سوروں کی طرف جانا ہے, اور بڑی لمبی عمر اس کی بقیہ جو ہے وہ سوروں کے قتل میں خرچ ہوگی. اعلان کریں, اس کو ہم نے داخل کرنا مناظروں کی شرطوں میں, بغیر اعلان اور وضاحت کے کیسے داخل کریں گے ہم؟ یا دنیا کو کیا پتہ کہ مناظرہ ہے کس بات پر؟ بتائیں کہ ہم خدا کو گواہ نہ کر کے خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ مسیح کی طرح دجال بھی حقیقی ہے, اور دجال اس شکل کا اتنا بڑا کانا ابھی پیدا ہونے والا ہے, ابھی وما ہی نہیں پیدا ہوئی جو ایسا بچہ پیدا کر سکے. اور پھر یہ بھی بتائیں قسمیں کھا کے کہ گدھا ایسا ہی ہوگا, اور ابھی یہ گدھا پیدا نہیں ہوا. جب وہ پیدا ہو جائے گا پھر مسیح آئے گا, اور مسیح آ کر دجال کو قتل کرے گا, اور پھر حقیقی سوروں کو, نہ کہ تمثیلی سوروں کو, مار مار کے دنیا سے اس بدبخت نسل کا خاتمہ ہی کر دے گا. نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. یہ جو ہے کہ سور کا گوشت نہ کھاؤ, یہ مسئلہ ہی دنیا سے اٹھ جائے گا. سور ہو گیا نہیں تو گوشت کس نے کھانا بیچارے نے, یا بدبخت نے. تو خیر, اس کے بعد آپ یہ پھر بتائیں کہ سور کو قتل کرنے کے بعد, دجال کو قتل کرنے کے بعد اس کا صلیب توڑنے کا سفر شروع ہوگا. تمام دنیا میں مسیح صلیب توڑنے کا سفر شروع کرے گا. لیکن ایک ذرا مسئلہ مشکل ہے, وہ اتنے لمبے فاصلے اور اتنی لمبی مشقتیں کس طرح طے کرے گا؟ گدھا تو مر چکا ہوگا شاید, یا دجال مرا ہوگا تو وہ گدھے کو قبضے میں لے گا, کیونکہ اس گدھے میں یہ صفات ہیں کہ بہت تیز رفتاری سے دنیا میں پھرتا ہے, اور وہی گدھا سمندر میں بھی کام آئے گا. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے جو زیر بحث آنا چاہیے کہ آپ کے اسلامی تصور میں, جس کو آپ بڑا روشن تصور سمجھتے ہیں, مسیح جب دجال کو قتل کرے گا تو سفر برائے قتل خنزیر اور سفر برائے کسر صلیب کس طرح اختیار کرے گا؟ وہ مغربی قوموں کی بنائی ہوئی سواریوں پر چڑھے گا, یا اس گدھے پہ قبضہ کر لے گا جو دجال اپنے پیچھے ورثہ چھوڑے گا؟ یہ بھی ایک ضمنی سوال ہے. مگر بہرحال وہ سفر ضرور کرے گا, یہ تو واضح ہے نا, اور ظاہری صلیب میں سب توڑے گا. اب ظاہر پرستوں کے لیے لازم ہو گیا کہ مسیح ظاہری ہے تو ان سب باتوں کو ظاہری مانے, اور ظاہری مانتے بھی ہیں, اس سے کوئی مفر نہیں ہے. اب اگلی بحث یہ آتی ہے کہ وہ مسیح پھر کیا دعویٰ کرے گا. بہت ضروری مسئلہ ہے. یہ بھی دلائل میں بات شامل ہوگی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق بے انتہا گندا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ آپ ختم نبوت کے قائل نہیں, ختم نبوت کی آیت کو منسوخ کر دیا آپ نے, اور اس کی یعنی حقیقت کو تبدیل کر کے اپنی طرف سے ایک نیا عقیدہ اسلام کی طرف منسوخ کیا. اب آ جائیں اس مسئلے پر. مسیح ان سب کاموں سے فارغ ہو کر جب مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوگا, وہ اس پر ایمان لانے والے ہوں گے, کیا اعلان کرے گا؟ میں نبی اللہ ہوں یا نبی اللہ نہیں ہوں؟ اگر وہ یہ اعلان کرے کہ میں نبی اللہ ہوں تو آپ تو کہتے ہیں مسیح سچا ہوتا ہی وہی ہے جو نبی اللہ کے ہونے کا اعلان نہ کرے. مسیح موت کے انکار میں یہ وجہ داخل فرما دی آپ لوگوں نے کہ اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. مسیح موعود بیچارہ کرے گا کیا؟ یہ بتائیں پہلے. یہ لکھی ہوئی تحریر ہمارے پاس ہونی ضروری ہے.
اور بھاگنے نہیں دینا اب آپ کو مناظرے سے. اب آئے نا اپنی اسپائن اگر اپنی نہیں ہے تو بنوا کے لائیں ساتھ. یہ فیصلہ کریں گے کہ مسیح نبی اللہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. اگر ہوگا تو نبی اللہ کے لفظ سے پھر آپ کو اتنی چڑ کیوں ہے؟ مسیح موعود نے یہی تو دعویٰ کیا کہ میں مسیح ہوں، مسیح موعود ہوں، وہ مسیح ہوں جس کی پیشگوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس لیے لازماً نبی اللہ ہوں، جن معنوں میں بھی فرمایا. اگر وہ کہہ دے گا نبی اللہ نہیں ہوں تو رسول اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا پڑے گا آپ کو. حدیث مسلم کی حدیث میں حوالہ ساتھ لایا ہوں، لمبی حدیث ہے، صحیح المسلم کتاب الفتن باب ذکر الدجال و صفتہ و ما معہ. دجال کا ذکر اور اس کی صفات کا ذکر، اس کی صفت، اس کی کیا، اس کی یعنی اس کی پہچان وغیرہ اس کن باتوں سے ہوگی، وہ ما معہ اور جو کچھ اس کے ساتھ ہے. اس کے بعد اس حدیث میں اس دجال کے ذکر کے بعد نزول مسیح کا ذکر ملتا ہے. پھر فرمایا وَيُسْرُ نبی اللہ عیسیٰ و اصحابہ، نبی اللہ عیسیٰ اور اس کے صحابہ، اصحابہ اس کے صحابہ گھیرے میں لے آ جائیں گے. اسلام جو تو تم لوگوں نے گھیرا ڈالنے کی کوشش کی ہوئی ہے اور کہتے ہو کہ ہم نے گھیرے میں لے لیا ہے. حتی یکون راس الثور لأحدہم خیر مئت دینار، یہاں تک کہ بعض حالتوں میں بھوک کی وجہ سے ان کا یہ حال ہوگا کہ ایک بیل کا سر وہ 100 دینار میں بھی لیں تو بہتر سمجھیں گے کہ بہت غنیمت ہے. فیرغب نبی اللہ عیسیٰ، عیسیٰ نبی اللہ اور اس کے صحابہ و صحابہ اللہ کی طرف توجہ کریں گے. وَيُرْسِلُ اللَّهُ تعالی علیہم نافع کیا نغفہ، اچھا اللہ تعالیٰ ان پر ایک اونگ نازل فرمائے یا کیا چیز ہے؟ نغف کا لفظی ترجمہ ان پر تو نہیں ہو سکتا، یہی تو میں اسی لیے تو میں بیماری کا ترجمہ نہیں کر رہا، مجھے بھی یہی خیال تھا. یہ کہ اس کا ترجمہ کچھ الجھاؤ والا بن گیا ہے. علیہم النغفہ فی رقابہم، یا نعوذ باللہ من ذالک عیسیٰ و صحابہ کے لیے تو نہیں ہو سکتا. یہاں علیہم کی ضمیر پھر لازماً دشمنان عیسیٰ کی طرف ہوگی جو گھیرے میں لیے ہوں گے، جو منکرین ہیں. پھر معنی بنتا ہے نغف کا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک ایسی گٹھلیاں نکالے گا، ایسی بیماری پیدا کرے گا. یصبحون فرسا کموت نفس واحدۃ، وہ سب کے سب اس بیماری سے بیمار بن کے اس طرح اکٹھے مریں گے جیسے ایک جان مر جاتی ہے، اس طرح ان میں موتی لگ جائے گی. پھر فرمایا یہبط نبی اللہ عیسیٰ و اصحابہ، نبی اللہ عیسیٰ اور اس کے صحابہ زمین میں سفر کریں گے. فلا یجدون فی الارض موضع شبر الا ملأہ نعمہم و نتنہم فیرغب نبی اللہ عیسیٰ و اصحابہ الی اللہ تعالی. ہر جگہ وہاں لاشوں کا تعفن پائیں گے اور ہر جگہ وہ مردے بکھرے پڑے دیکھیں گے. کوئی جگہ نہیں بچے گی جہاں یہ دشمنان خدا یا دشمنان رسول اپنے بد انجام کو نہ پہنچ چکے ہوں اور اس سے فضا میں تعفن پیدا ہو چکا ہوگا. یہ وہ مضمون ہے. اس کا بھی یا تو ایسا ترجمہ کرنا پڑے گا جو یعنی لفظی اور لفظاً ترجمہ نہ ہو بلکہ معنوی ترجمہ ہو. اس سے اندازہ لگایا جائے کہ جس طرح فصاحت و بلاغت میں مختلف طریق میں بعض اصطلاحیں مجاز اور استعارہ وغیرہ کی پائی جاتی ہیں، تو جس رنگ میں بھی اس کا ترجمہ کرنا ہے یا تو وہ ترجمہ ہوگا یا لفظی ترجمہ ہوگا. تو ان باتوں کے اوپر یہ بحث ہونی ضروری ہے. لیکن خصوصیت ساتھ یہ بحث ہوگی کہ نبی اللہ لفظ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے 4 مرتبہ فرمایا گیا اور 7 صحابہ کا ذکر ہوا ہے. اب 2-3 باتیں ہیں جو میں اس مناظرے میں